میرا نام ڈاکٹر عاطف ہے اور میں پچھلے 15 سال سے اس شہر کے سب سے پوش علاقے میں اپنا سائیکیٹری کلینک چلا رہا ہوں۔ میری زندگی بظاہر بہت پرسکون اور کامیاب نظر آتی ہے کیونکہ شہر کا ہر امیر اور بااثر شخص اپنی ذہنی مسائل کے حل کے لیے میرے پاس ہی آتا ہے۔ لوگ مجھے ایک ایسا مسیحا سمجھتے ہیں جو الجھے ہوئے دماغوں کو سلجھا دیتا ہے، اور جن لوگوں کو دنیا پاگل کہتی ہے میں ان کے لاشعور کی گہرائیوں میں اتر کر ان کا علاج کرتا ہوں۔ لیکن اس چمک دمک والے سفید کوٹ کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ جب رات کے وقت اس کلینک کا اسٹاف چلا جاتا ہے اور میں اپنے اس عالیشان کیبن میں اکیلا رہ جاتا ہوں تو میرے اندر تنہائی اور ایک عجیب سی تاریکی کا کتنا بڑا سمندر ابلنے لگتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف پڑھائی اور کریئر کو دی، جس کی وجہ سے میں اپنی ذاتی زندگی اور جذبات کو ہمیشہ دباتا چلا آیا۔ لیکن انسانی فطرت کو کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ وہ کبھی نہ کسی صورت میں باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ اس خاص دن بھی موسم کا مزاج صبح سے ہی بدلا ہوا تھا۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دوپہر کے بعد سے ہی ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی جس نے پورے شہر کی رفتار کو روک دیا تھا۔ میرے کلینک کا بیشتر اسٹاف موسم کی خرابی کی وجہ سے جلدی گھر جا چکا تھا اور باہر صرف میرا ایک اسسٹنٹ نوید بیٹھا تھا جو کلینک بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی بڑی شیشے کی کھڑکی پر بارش کے قطرے ایک عجیب سا تال پیدا کر رہے تھے اور کلینک کے اندر خاموشی اس سنسنی خیز موسم کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ پرانے کیسز کی فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک نوید نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر بتایا کہ سر، باہر ایک فیملی آئی ہے جو بہت پریشان ہے اور لڑکی کی حالت کافی خراب ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو شام کے 7 بج رہے تھے اور میرا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن معاوضہ اچھا ملنے کی امید پر میں نے انہیں اندر بلانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ میرے کیبن میں داخل ہوئے تو میری نظریں سب سے پہلے اس لڑکی پر پڑی جو اپنے والدین کے درمیان چل رہی تھی۔ اس کا نام سارا تھا اور وہ بظاہر 20 یا 21 سال کی ایک انتہائی دلکش اور پرکشش لڑکی تھی جس کے چہرے پر معصومیت اور ایک عجیب سے خوف کا امتزاج تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا چست لباس اس کے گداز جسم کے ساتھ اس طرح چپک گیا تھا کہ اس کے جسمانی خدوخال اور اتار چڑھاؤ بالکل واضح ہو رہے تھے۔ اس کے کالے لمبے بال اس کے چہرے اور گردن پر بکھرے ہوئے تھے جہاں سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ٹپک رہے تھے۔ اس کے اس بے باک اور قدرتی حسن نے پہلی ہی نظر میں میرے دماغ پر ایک ایسا سحر طاری کر دیا کہ میں چند سیکنڈ کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں جو ہمیشہ مریضوں کو صرف ایک کیس کی نظر سے دیکھتا تھا، اس دن میرے اندر کا پیشہ ور ڈاکٹر اچانک کہیں سو گیا اور ایک ہوس کا پیاسا مرد جاگ اٹھا۔ میں نے اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے گہرا سانس لیا اور ان کے والدین کو سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا میرے بالکل سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں جس کی وجہ سے اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ منظر میرے اندر کی تپش کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کے والد نے بہت فکر مند آواز میں بات شروع کی اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہماری یہ اکلوتی بیٹی ہے جو کچھ مہینوں سے ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ اسے اچانک مرگی کے اتنے شدید دورے پڑتے ہیں کہ یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہم نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا اور دماغ کے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروائے، لیکن تمام رپورٹس بالکل نارمل آتی ہیں۔ کوئی اس بیماری کی اصل وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ کسی نے ہمیں آپ کا بتایا کہ آپ ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کے ماہر ہیں، اسی لیے ہم اس طوفانی بارش میں بھی اسے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں کیونکہ اب ہم اسے اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے میں بظاہر بہت غور سے سر ہلا رہا تھا، لیکن میری نظریں سارا کے سرخ ہونٹوں، اس کی گوری رنگت اور اس کے گردن کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جو اس کے لباس کے گریبان سے صاف نظر آ رہا تھا۔ شیطان میرے دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا اور میرے کان میں مسلسل پھونک مار رہا تھا کہ یہ لڑکی قدرت نے تمہاری تنہائی کا سامان کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا اور بہت دھیمی اور ہمدردانہ آواز میں پوچھا کہ سارا، جب تمہیں یہ دورہ پڑتا ہے تو تمہیں اس سے پہلے کیا محسوس ہوتا ہے؟ سارا نے اپنی بڑی بڑی جادوئی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بہت لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں کوئی اندھیرا چھا رہا ہے۔ میرے جسم کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔
اس کی آواز میں ایک ایسی کشش اور بے بسی تھی جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ میں نے چند منٹ سوچنے کا ڈرامہ کیا اور پھر اس کے والدین کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ دیکھیے، اس کی تمام جسمانی رپورٹس اگر نارمل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری جسمانی نہیں بلکہ مکمل طور پر نفسیاتی ہے۔ اس کے لاشعور میں کوئی ایسا گہرا صدمہ یا کوئی ایسا خوف چھپا ہوا ہے جو اس کے اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مرگی کے دورے کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ اس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں ہے بلکہ ہمیں ہپنوٹزم کا سہارا لینا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کو ایک گہری مقناطیسی نیند میں لے جانا ہوگا تاکہ میں اس کے لاشعور تک پہنچ سکوں اور اس کے پوشیدہ خوف کو باہر نکال سکوں، لیکن اس عمل کے لیے مکمل تنہائی اور خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دونوں کو باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا ہوگا، اور اس سیشن میں کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ سارا کے والدین سیدھے سادے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ پر اور میری ڈگریوں پر اندھا بھروسہ کر لیا، اور سارا کی طرف دیکھ کر بولے کہ بیٹا، ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ سارا نے بھی معصومیت سے سر ہلا دیا اور مجھ پر پورا یقین کرتے ہوئے علاج کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے والدین کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس بڑی کیبن میں میرے اور سارا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باہر بارش کا شور اب مزید تیز ہو چکا تھا اور بجلی کے چمکنے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر سب سے پہلے کیبن کا مرکزی دروازہ اندر سے لاک کر دیا تاکہ سیشن کے دوران کوئی اندر نہ آ سکے۔ حالانکہ میرے دل میں چور تھا اور میں اس تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے سارا کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے کیبن کے اس اندرونی حصے کی طرف لے گیا جہاں علاج کے لیے ایک انتہائی نرم، کشادہ اور مخملی صوفہ لگا ہوا تھا۔ سارا اس صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹنے کے انداز نے اس کے حسن کو مزید بے باک اور دعوت نظارہ دیتا ہوا بنا دیا تھا۔ اس کا بھیگا ہوا لباس اس کے جسم کے ساتھ اس طرح پیوست تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کہانی بیان کر رہا تھا۔ میں نے کیبن کی تیز دودھیا لائٹس بند کر دی، صرف ایک مدھم نیلی روشنی آن کر دی جس نے پورے کمرے کا ماحول کو انتہائی پراسرار اور رومانوی بنا دیا۔ سارا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے سرہانے رکھی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان اب فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ میں اس کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو انتہائی دھیما، سحر انگیز اور پرسکون بنایا جو ہپنوٹزم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا پینڈولم نکالا اور اسے سارا کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ہلانا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ سارا، اپنی پوری توجہ اس پینڈولم پر رکھو، باہر کی دنیا کی تمام آوازوں کو بھول جاؤ، صرف میری آواز کو سنو۔ تمہاری پلکیں بھاری ہو رہی ہیں، تم ایک بہت گہری اور پرسکون نیند کی وادی میں جا رہی ہو۔ تمہارا جسم بالکل ہلکا ہو رہا ہے جیسے تم ہوا میں تیر رہی ہو۔ میری آواز کا جادو آہستہ آہستہ سارا پر اثر کرنے لگا۔ اس کی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں اب آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں اور اس کے جسم کا تناؤ ختم ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی سانسیں ایک گہرے اور منظم ردم میں چلنے لگیں۔ کچھ ہی منٹوں کے اندر سارا پوری طرح میرے قابو میں آ چکی تھی۔ اب وہ ہپنوٹائز ہو چکی تھی اور اس کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہا تھا۔ وہ صوفے پر بالکل بے بس، مدہوش اور خاموش لیٹی تھی۔ اس حالت میں اس کی معصومیت اور اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان پوری طرح باولا ہو گیا۔ میرا سانس پھولنے لگا اور دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر آنے کو تیار تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور صوفے پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اب سارا کا پورا وجود میرے رحم و کرم پر تھا۔ وہ نہ تو چیخ سکتی تھی نہ ہی مجھے روک سکتی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو ہٹایا۔ اس کی جلد ریشم کی طرح نرم اور گرم تھی۔ اس لمس نے میرے پورے جسم میں ایک ایسی آگ لگا دی جس نے میری عقل اور میرے 15 سال کے کریئر کی ساکھ کو 1 سیکنڈ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے اور اپنے پیشے کو داغدار کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کی نیت سے اس کے لباس کے اوپر کے بٹنوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے اس کا گورا اور گداز بدن میری نظروں کے سامنے بے نقاب ہو رہا تھا، میری آنکھوں میں ہوس کا خون اتر رہا تھا۔ میں اس کے جسم کے سحر میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ اس کی نازک اور بے بس جسم پر مزید آگے بڑھائے تاکہ میں اپنی ہوس کی پیاس بجھا سکوں، ٹھیک اسی سیکنڈ قدرت کا وہ ہولناک اور عبرتناک نظام حرکت میں آیا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سارا کا جسم جو اب تک بالکل ساکت اور نرم پڑا ہوا تھا اچانک ایک زوردار اور ہولناک جھٹکے کے ساتھ اکڑ گیا، جیسے اس کے جسم میں ہزاروں والٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں جو ہپنوٹزم کی وجہ سے بند تھیں
وہ یکدم پوری طرح کھل گئی، لیکن ان آنکھوں میں اب کوئی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ان کی پتلیاں اوپر کی طرف الٹ چکی تھیں اور صرف خوفناک سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں ایک شدید قسم کا لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ صوفے پر بری طرح تڑپنے اور پچھاڑے کھانے لگی۔ میرے ہاتھ جو اس کے جسم کو چھو رہے تھے وہ ہوا میں ہی منجمد ہو کر رہ گئے۔ میرے اندر کی تمام ہوس اور مردانگی ایک سیکنڈ میں بدترین خوف میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ عجیب طریقے سے ٹیڑھا ہونے لگا۔ اس کے حلق میں ایک ایسی عبرتناک اور خوفناک غرغراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ اس اچانک صدمے کو برداشت کرتا یا میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کچھ سمجھ پاتا، سارا کے گلابی ہونٹوں کے کونوں سے سفید اور گاڑھی جھاگ تیزی سے نکل کر اس کے چہرے اور گردن پر پھیلنے لگی۔ یہ مرگی کا ایک ایسا شدید ترین دورہ تھا جو شاید ہپنوٹزم کے دوران لاشعور پر پڑنے والے شدید دباؤ اور میرے برے ارادے کی وجہ سے پیدا ہونے والے منفی توانائی کی وجہ سے متحرک ہوا تھا۔ وہ صوفے پر تڑپتے ہوئے نیچے فرش پر گرنے لگی۔ اس کا آدھا کھلا ہوا لباس اس کی اس عبرتناک حالت کو مزید ہولناک اور بدترین بنا رہا تھا۔ میں خوف کے مارے صوفے سے پیچھے ہٹا اور زمین پر گر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی وہ مدھم نیلی روشنی اچانک خون کے رنگ میں بدل گئی ہو، اور شیطان جو اب تک مجھے اس گناہ پر اکسا رہا تھا وہ اب کیبن کے کسی اندھیرے کونے میں کھڑا میری اس بے بسی پر کہکے لگا رہا ہو۔ سارا کی سانسیں اب اکھڑ رہی تھی۔ اس کا جسمانی جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کا سر بار بار فرش سے ٹکرا رہا تھا۔ میں ایک مانا ہوا ڈاکٹر تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اگلے چند منٹوں میں اس لڑکی کو مناسب طبی امداد نہ ملی یا اس کے اس دورے کو نہ روکا گیا تو اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے گا یا اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن اس وقت میری حالت ایک مسیحا کی نہیں بلکہ ایک بدترین مجرم کی تھی۔ میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے اور میرے ماتھے سے سرد پسینے بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے سامنے اپنا پورا کریئر، اپنی 15 سال کی عزت، اپنا خاندانی وقار اور جیل کی اندھیری کوٹری صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے اور دونوں ہی ہولناک تھے۔ اگر میں باہر کی طرف بھاگتا، دروازہ کھولتا اور اپنے اسسٹنٹ یا اس کے والدین کو مدد کے لیے پکارتا تو وہ سب فوراً اندر آ جاتے، اور جب وہ اندر آتے تو سارا کی یہ تڑپتی ہوئی حالت، اس کا آدھا کھلا ہوا لباس اور میرے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دیکھ کر وہ ایک سیکنڈ میں پورا سچ جان جاتے کہ علاج کے بہانے میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا گھناؤنی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہر کا نامور ڈاکٹر عاطف ایک ہی پل میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاتا اور پولیس مجھے یہیں سے ہتھکڑیاں لگا کر لی جاتی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں دروازہ بند رکھوں اور خاموشی سے اس لڑکی کو اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھتا رہوں، لیکن اگر وہ مر جاتی تو ایک لاش میرے کیبن سے نکلتی اور تب بھی الزام مجھ پر ہی آتا۔ میں ایک شدید قسم کے پینک اٹیک کا شکار ہو چکا تھا۔ میری اپنی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی 15 سال کی بنائی ہوئی جھوٹی عزت کو بچاؤں یا اس معصوم لڑکی کی جان بچاؤں جو میری ہوس کا نشانہ بنتے بنتے اب موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ اب فرش پر پھیلتی جا رہی تھی۔ میں فرش پر بیٹھا سارا کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میرا دماغ سن ہو چکا تھا، لیکن چند سیکنڈ کے بدترین خوف کے بعد میرے اندر کا 15 سالہ تجربے کار ڈاکٹر اچانک جاگ اٹھا اور میرے ذہن نے فوراً کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ میں پاگلوں کی طرح یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں ایک نامور ڈاکٹر ہوں اور میں اس صورتحال کو سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ فوراً اس لڑکی کے لباس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بٹن بند کرنے ہیں اور باہر جا کر اس کے والدین کو بلا لانا ہے۔ اس کام میں مجھے صرف چند سیکنڈ لگیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ اندر کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالا اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا سارا کے قریب پہنچا۔ اس کا جسم اب بھی مرگی کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لکڑی کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے لباس کے بٹن بند کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی میری انگلیاں اس کے لباس کو چھوئیں، سارا کے جسم کو ایک ایسا شدید ترین جھٹکا لگا کہ اس کا دایاں ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں لہرایا اور اس کی سخت انگلیاں سیدھی میرے چہرے پر آ کر لگیں۔ وہ وار اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میری اینک میری آنکھوں سے نکل کر دور اندھیرے کونے میں جا گری اور فرش پر لگے شیشے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ اینک کے گرتے ہی میری نظر دھندلا گئی کیونکہ میری نظر بہت کمزور تھی اور بغیر اینک کے مجھے چیزیں واضح نظر نہیں آتی تھی۔ اس آفت کے ساتھ ہی سارا کا تڑپتا ہوا ہاتھ میرے ڈاکٹر والے سفید کوٹ کے گریبان میں پھنس گیا۔ جب اس نے اپنے جسم کو دوبارہ جھٹکا دیا تو میرا پورا کوٹ سامنے سے چاک ہو گیا اور اس کے بٹن ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اب میری حالت سارا سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میرا کوٹ پھٹ چکا تھا، میری اینک ٹوٹ چکی تھی اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرے ماتھے سے پسینہ ایسے بہہ رہا تھا جیسے میں بارش میں نہا کر آیا ہوں۔
میں نے دھندلی نظر سے صوفے کے نیچے پڑی اپنی اینک تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن فرش پر سارا کے منہ سے نکلنے والی سفید جھاگ پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے فرش انتہائی پھسلن کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی، میرا اپنا پاؤں پھسلا اور میں سر کے بل فرش پر گرا، جس سے میرے ماتھے پر گہری چوٹ آئی۔ وہاں سے خون کا ایک قطرہ نکل کر میری آنکھ کے پاس بہنے لگا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ قدرت نے مجھے چند سیکنڈ کے اندر ایک معزز ڈاکٹر سے ایک بدترین حالت والے مجرم میں تبدیل کر دیا تھا۔ باہر بارش کی آواز کے ساتھ ساتھ اب مجھے سارا کے والدین کی دھیمی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی، جو شاید کافی دیر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ کیبن کے دروازے کے قریب آ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ میرے پاس اب سارا کا لباس ٹھیک کرنے کا وقت بالکل نہیں تھا، کیونکہ اگر میں نے مزید دیر کی تو وہ لڑکی میرے سامنے دم دوڑتی تھی۔ پھر میں کبھی جیل سے باہر نہ آ پاتا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، اپنے پھٹے ہوئے کوٹ کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی اور دھندلی نظر کے ساتھ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا کیبن کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ مجھے دروازے کا لاک کھولنے میں بھی پورا 1 منٹ لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے لاک کھولا اور دروازہ پیچھے دھکیلا، باہر کھڑے سارا کے والدین اور میرا اسسٹنٹ نوید چونک کر پیچھے ہٹے، کیونکہ انہوں نے اندر سے لاک کھلنے کی آواز سن لی تھی۔ جب ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر عاطف بغیر اینک کے تھا۔ اس کا سفید کوٹ سامنے سے بری طرح پٹا ہوا تھا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر موت کا خوف واضح تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، میں نے ہکلاتی اور کانپتی آواز میں کہا، نوید جلدی کرو، ایمبولینس کو فون کرو، سارا کو مرگی کا بدترین دورہ پڑا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ سارا کی ماں نے جیسے ہی یہ سنا، وہ ایک چیخ مار کر میرے کیبن کے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے اس کے والد بھی دوڑے۔ جب وہ کیبن کے اندرونی حصے میں پہنچے جہاں مدھم نیلی روشنی جل رہی تھی، تو وہاں کا منظر دیکھ کر سارا کی ماں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سارا فرش پر ادھ کھلے لباس کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کا پورا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے غصے اور شک کی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولے کہ ڈاکٹر صاحب، یہ سب کیا ہے؟ آپ تو اس کا نفسیاتی علاج کر رہے تھے، تو یہ کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ کا کوٹ کس نے پھاڑا اور آپ کے ماتھے پر خون کہاں سے آیا؟ سارا کے والد کے اس سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے پاس اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، جب میں نے اسے ہپنوٹائز کیا تو اس کے لاشعور کا کوئی بہت بڑا خوف اور صدمہ اچانک سامنے آ گیا۔ اس کے رد عمل میں اسے یہ دورہ پڑا۔ وہ صوفے سے نیچے گر گئی تو میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، جس دوران اس کا ہاتھ میرے کوٹ پر لگا اور میں فرش پر گر گیا۔ دروازہ میں نے اسی لیے بند کیا تھا تاکہ باہر کا شور اندر نہ آئے اور سیشن خراب نہ ہو۔ میری اس کہانی پر سارا کے والد کو بالکل یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان کی حیثیت سے وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی ڈاکٹر مریض کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کمرہ اندر سے لاک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ اتنے میں نوید ایمبولینس لے کر آ گیا اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے فوری طور پر سارا کو اسٹریچر پر ڈالا اور اسے شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ سارا کے والدین بھی ایمبولینس میں بیٹھ گئے، لیکن جاتے جاتے سارا کے والد نے مجھے اشارے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، کیونکہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں اپنی کلینک میں اکیلا رہ گیا۔ نوید نے مجھے دوسری اینک لا کر دی اور میرا ماتھا صاف کیا، لیکن میرے اندر کا خوف اب ایک ایسی آگ بن چکا تھا جو مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ میں نے اپنا کوٹ بدلا اور بوجھل قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں سڑکیں سنسان تھیں۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو سارا کو ICU میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ شدید اعصابی صدمے کی وجہ سے کومے میں جا چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سارا کے والدین کے ساتھ 2 پولیس والے بھی کھڑے تھے، جنہیں سارا کے والد نے کلینک سے ہی فون کر کے بلا لیا تھا۔ جیسے ہی پولیس کے انسپکٹر نے مجھے دیکھا، وہ میری طرف بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، ڈاکٹر عاطف، آپ شہر کے مانے ہوئے سائیکیٹرسٹ ہیں، لیکن اس لڑکی کے والد کا الزام ہے کہ آپ نے علاج کے بہانے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ نے کلینک کا دروازہ بھی اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ انسپکٹر صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کام جان بچانا ہے، گناہ کرنا نہیں۔ لڑکی کو پہلے سے مرگی کا مرض تھا اور یہ سب اسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ انسپکٹر نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب سچ کیا ہے یہ تو لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن تب تک قانون کے مطابق ہمیں کارروائی کرنی ہوگی۔ ہم آپ کے کلینک کے CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ اندر کیا ہوا تھا۔ CCTV فوٹیج کا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔
کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میرے کیبن کے اندر تو کوئی کیمرہ نہیں تھا، لیکن کیبن کے بالکل باہر یعنی ویٹنگ ایریا میں کیمرہ لگا ہوا تھا، جس میں میرا دروازہ لاک کرنا اور پھر میری پھٹی ہوئی حالت میں باہر نکلنا سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پولیس نے مجھے وہیں ہسپتال میں ہی روک لیا اور ایک ٹیم میرے کلینک کی فوٹیج لینے روانہ ہو گئی۔ اگلے چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے طویل اور ہولناک گھنٹے تھے۔ میں ہسپتال کی ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور میرا ضمیر مجھے کوڑے مار رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس دن اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر اپنا ایمان کو نہ بیچتا تو آج میں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا۔ میری 15 سال کی محنت، میرا نام، میرا وقار، سب کچھ ایک سیکنڈ کی ہوس کی وجہ سے مٹی میں ملنے والا تھا۔ صبح کے 4 بجے جب ہسپتال کی لائٹس مدھم تھی، ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے سارا کے والدین اور پولیس انسپکٹر کو بتایا کہ لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور اسے ہوش آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جان نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارا کو کیا کچھ یاد تھا اور کیا وہ بھول چکی تھی۔ وہ جو بیان دینے والی تھی، اس کے بعد میری زندگی کس موڑ پر جانے والی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم سب ICU کے اندر داخل ہوئے۔ سارا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے ساتھ کلینک میں کیا ہوا تھا۔ سارا نے دھندلی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس ایک سیکنڈ کے لیے بالکل سنسنی خیز حد تک رک گئی۔ میرے ماتھے سے سرد پسینے کی ندیاں بہنے لگیں اور مجھے یوں لگا کہ اب میری 15 سالہ عزت، میرا کیبن، میری شہرت اور میری پوری زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی گردن جھکا لی کیونکہ میرے اندر سارا کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سارا نے چند لمحے تک مجھے گھورا، اس کے چہرے کے پٹے کھینچے اور اس کی نیم بند آنکھوں میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص اس کے منہ سے نکلنے والے اگلے لفظ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہی لفظ فیصلہ کرنے والے تھے کہ آیا ڈاکٹر عاطف باعزت گھر جائے گا یا سیدھا ہتھکڑیاں لگوا کر جیل کی کالی کوٹری میں سڑے گا۔ لیکن جو کچھ سارا کے منہ سے نکلا، اس نے وہاں کھڑے ہر انسان کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ سارا نے بہت مدھم، دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا کہ امی، ابو، آپ لوگ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو کچھ بھی برا نہیں ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کیبن میں موجود ہر شخص ایک دم دنگ رہ گیا۔ انسپکٹر نے حیرت سے اپنی بھویں اٹھائی اور پوچھا کہ بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب ہم نے تمہیں وہاں دیکھا تو تم آدھے کھلے لباس میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور ڈاکٹر کا یہ حلیہ بتاتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ خوفناک ضرور ہوا ہے۔ سارا نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور بہت معصومیت سے سر ہلایا۔ بولی کہ نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے صرف یہ یاد ہے کہ جب میں صوفے پر لیٹی تھی تو میرے سر میں ایک ایسا شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھا تھا، جیسے ہی کوئی میرے دماغ میں ہتھوڑے مار رہا ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب تو میری جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، انہوں نے تو مجھے بچانے کے لیے ہی یہ سب کیا۔ وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا کے اس غیر متوقع اور حیرت انگیز بیان نے پولیس کے تمام شک کو ایک ہی لمحے میں مٹی میں ملا دیا۔ قانون اور انصاف کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ جب تک خود متاثرہ شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی گواہی نہ دے، پولیس کسی کو زبردستی مجرم نہیں ٹھہراتی۔ انسپکٹر نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر سارا کے والدین کی طرف دیکھا اور اپنے کاغذات بند کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مریضہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے حق میں گواہی دے رہی ہے، اسی لیے ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹر عاطف کو گرفتار کرنے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا۔ یہ کہتے ہوئے پولیس انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ سارا کے والدین اگرچہ اندر سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے، لیکن اپنی بیٹی کی زبان سے یہ سننے کے بعد کہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور سارا کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسپتال کے ڈاکٹروں نے سارا کو مکمل صحت یاب ہونے کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اس ایک وقفے نے میری پوری اندرونی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا وہ ضمیر جو 15 سال سے کامیابی کے نشے میں سویا ہوا تھا، اب جاگ چکا تھا۔ میں روز اپنے عالیشان کیبن میں بیٹھتا، اس مخملی صوفے کو دیکھتا اور کانپ اٹھتا کہ کس طرح میں نے اپنی ہوس کے ایک لمحے میں اپنے پیشے کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ قانون کی نظر میں تو میں بچ گیا تھا، پولیس سے مجھے چھوڑ دیا تھا اور سارا نے بھی مجھ پر الزام نہیں لگایا تھا، لیکن قدرت کی عدالت میں میرا جرم درج ہو چکا تھا اور میرا اپنا ضمیر مجھے ہر لمحہ کوڑے مار رہا تھا۔ میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر توبہ کی اور اس دن دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ اگر مجھے زندگی نے دوسرا موقع دیا تو میں اب کبھی بھی اپنی ہوس کو اپنے پیشے پر حاوی نہیں ہونے دوں گا
اور ایک سچا مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ میرے کلینک کی رونقیں مدھم ہو چکی تھی کیونکہ اس واقعے کی دبی دبی چہمگوئیاں پورے شہر میں پھیل چکی تھی اور لوگ اب میرے پاس آنے سے کترانے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن دوپہر کے وقت جب میری کلینک کی گھنٹی بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سارا اور اس کے والدین کھڑے تھے۔ میرے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں کیونکہ مجھے لگا کہ شاید اب وہ لوگ کسی نئے الزام کے ساتھ یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن سارا کے چہرے پر ذرہ برابر بھی نفرت یا خفگی کے آثار نہیں تھے، بلکہ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم التجا اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور بہت شرمندہ سے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی امید لے کر آپ کے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ میں نے حیرت اور سکتے کے عالم میں پوچھا کہ خیریت تو ہے بھائی صاحب؟ آپ لوگ اس طرح اچانک میرے پاس، اور وہ بھی سارا کو لے کر؟ سارا کے والد نے گہرا سانس لیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب پہلی بار ہم آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ سارا کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ دورے صرف کبھی کبھار نہیں آتے، بلکہ اب وہ اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ سارا کا سارا دن خوف، گھبراہٹ اور عجیب و غریب سائے دیکھنے میں گزرتا ہے۔ ہسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، دماغ کے تمام مہنگے ٹیسٹ کروا لیے، لیکن ہر بار رپورٹ نارمل آتی ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر اس کی اس بیماری کی اصل جڑ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ہم نے شہر کے ہر کونے کی خاک چھان لی ہے، لیکن اب ہمیں صرف آپ پر ہی بھروسہ ہے، کیونکہ اس دن جب آپ نے اس کا معائنہ کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس کی بیماری جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے اور اس کے لاشعور میں کوئی بہت بڑا راز یا خوف چھپا ہوا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو دوبارہ آپ ہی کے پاس لے کر آئیں، کیونکہ آپ ہی اس کے لاشعور کے تالے کو کھول سکتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور ازالہ کرنے کا سنہری موقع ہے جو وہ مجھے دے رہی ہے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجان سا خوف تیر رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کے تمام شیطانی وسوسوں کو ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اپنے چہرے پر ایک سکون اور سچا ڈاکٹر والا روپ سجایا اور سارا کے والدین سے کہا کہ آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں، اس بار میں اپنا پورا پیشہ ورانہ تجربہ اور دیانتداری بروئے کار لاؤں گا اور انشاءاللہ سارا کو اس اندھیرے سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ آپ لوگ باہر ویٹنگ روم میں تشریف رکھیں اور مجھے سارا کے ساتھ اکیلے میں سیشن کرنے کی اجازت دیں۔ سارا کے والدین نے بھروسے کے ساتھ سر ہلایا اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ کیبن کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس بار ماحول میں کوئی گھٹن یا ہوس کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون اور سنجیدہ فضا قائم تھی۔ میں نے سارا کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے اسی نرم و مخملی صوفے کی طرف لے گیا جہاں پہلی بار ہولناک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ سارا چپ چاپ گئی اور صوفے پر آرام سے لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہ بے چینی نہیں تھی بلکہ ایک تھکن تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس بیماری سے اندر ہی اندر کتنی بری طرح جنگ لڑ رہی تھی۔ میں نے کیبن کی تیز روشنیوں کو مدھم کیا اور اس بار کوئی غلط نیت یا پینڈولم کا فریب استعمال کرنے کے بجائے سارا کے پاس کرسی پر بالکل باوقار طریقے سے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی آواز میں پوری طرح شفقت، مخلص پن اور ہمدردی گھول دی اور کہا کہ سارا، اب باہر کوئی نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا کسی بھی بات کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی انگلیوں کے ہلکے سے اشارے سے اور ایک پرسکون کاؤنسلنگ کے انداز میں سارا کو گہری مقناطیسی نیند میں دھکیلنا شروع کیا۔ اس بار کا ہپنوٹزم کا عمل میرے کسی گناہ کا طریقہ نہیں بلکہ ایک سچے مسیحا کا مرہم بننے جا رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں سارا کی پلکیں بھاری ہو گئیں، اس کی سانسیں مدھم اور منظم ہو گئیں اور وہ ایک گہری مقناطیسی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اب اس کا لاشعور پوری طرح میرے سامنے کھلا ہوا ایک کتاب کی طرح تھا جس کا ہر ایک ورق پڑھنے کے لیے میں تیار تھا۔ میں نے بہت دھیمی اور محبت بھری آواز میں اس کے لاشعور سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ سارا، اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا ہولناک راز ہے، وہ کون سا پوشیدہ صدمہ ہے جس نے تمہارے پورے وجود کو جگہ رکھا ہے اور تمہیں یہ خوفناک دورے پڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ سارا کی بند آنکھوں کے پٹ زور زور سے پھڑپڑانے لگے، اس کے معصوم چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کے گلے سے ایک انتہائی لرزتی ہوئی اور دردناک سرگوشی نکلی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات تب کی ہے جب میں صرف 8 یا 9 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ میرے گھر میں ہر وقت میرے والدین کے درمیان شدید لڑائیاں اور جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ میرے والدین غصے کے بہت تیز اور سخت مزاج انسان تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پر میری ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور گھر کا پورا ماحول ایک جہنم کی طرح بنا ہوا تھا۔
اس دن بھی دوپہر کا وقت گھر میں ایک بہت بڑا طوفان اٹھا تھا۔ میرے والد نے غصے میں آ کر تمام حدیں پار کر دی تھی اور میری ماں کو اس قدر بری طرح مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر خوف اور دہشت کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ سارا کا سانس رکنے لگا اور اس کے لاشعور کی کہانیوں سے نکلنے والے الفاظ اب ایک سیلاب کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے آگے بتایا کہ جب میری ماں بے ہوش ہو کر گری تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا اور گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ باہر جا کر کسی پڑوسی سے مدد مانگ سکوں، لیکن بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں زور سے پھسلا اور میں اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں نہ سنبھال سکی۔ میرا بھائی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا زمین پر گرا اور اس کے سر پر ایک لوہے کی بھاری چیز اتنی زور سے لگی کہ وہ وہی موقع پر دم توڑ گیا۔ جب میرے والد نے گھر کے باہر آ کر خون میں لت پت میرے بھائی کی لاش دیکھی تو وہ پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم قاتل ہو، اگر تم آج اس طرح نہ بھاگتی تو تمہارا بھائی زندہ ہوتا۔ اس واقعے کے بعد بھی بابا کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل نہیں بدلا۔ وہ ویسے ہی غصہ کرتے اور بات بات پر میری ماں کو مارتے۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک اچھے انسان تھے، لیکن گھر کے اندر ان کا ایک الگ ہی روپ تھا۔ پھر میں تھوڑی بڑی ہوئی تو بابا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور میری ماں کے گھر والوں نے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ میں اب اپنے دوسرے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ ویسے تو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اب بھی مجھے میرے پہلے بابا کے وہ لفظ یاد آتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، میں تو اپنی ماں کو بچانا چاہتی تھی، میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی، اسی لیے اس دن اسے اٹھا کر بھاگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی۔ سارا کے لاشعور کا یہ ہولناک راز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل کو یوں لگا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ بچپن کا صدمہ، وہ بھائی کی موت کا خوف اور باپ کی وہ ظالمانہ بات کہ تم قاتل ہو، یہ سب کچھ اس کے لاشعور کی تہہ میں ایک زہریلے ناسور کی طرح بیٹھا ہوا تھا جو ہر بار کسی بھی پریشانی یا دباؤ کے وقت مرغی کی شدید دوروں کی صورت میں باہر نکلتا تھا۔ سارا کا یہ سارا قصہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اس کی بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک شدید نفسیاتی گناہ اور احساس ندامت کا نتیجہ تھی جو اس کے کمسن ذہن پر بوجھ بن کر مسلط ہو چکی تھی۔ جب سارا ہپنوٹزم کی اس گہری نیند سے باہر آئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے گالوں پر آنسوؤں کی 2 لکیریں صاف چمک رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم ہلکا ہو چکا تھا، جیسے اس کے سینے سے کوئی بہت بڑا پتھر ہٹا لیا گیا ہو۔ میں نے اپنی کرسی اس کے صوفے کے اور قریب کی، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ سارا، میری بات سنو، جو کچھ اس دن ہوا تھا وہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم اس وقت صرف ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ تم اتنے بڑے طوفان اور حادثے کو اکیلے کیسے سنبھال سکتی تھی؟ وہ ایک حادثہ تھا جس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، اور اب تمہیں اس فضول اور جھوٹے احساس جرم کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے، کیونکہ تمہارے بھائی کی موت تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ میرے ان مخلصانہ، سچے اور ڈاکٹرز والے الفاظ نے سارا کے اندر ایک معجزاتی تبدیلی پیدا کر دی۔ اس کے چہرے کا وہ خوف اور تاریکی جو 15 سال سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی چمک اور سکون نظر آیا۔ اس نے پہلی بار ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج برسوں بعد میری روح کو حقیقی سکون مل گیا ہو اور میرے اندر کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس دن کے بعد سے سارا میرے پاس باقاعدگی سے آنے لگی۔ میں روز اس سے باتیں کرتا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتا۔ اس کے دوسرے والد بہت اچھے انسان تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پہلے باپ کا دیا گیا صدمہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر موجود تھا جو میں دھیرے دھیرے ختم کر رہا تھا، کیونکہ ایک ماہر سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ اندرونی زخموں کو بھرنے کے لیے صرف دوائیاں نہیں بلکہ مخلصانہ وقت اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سارا ہفتے میں 2 بار میرے کلینک پر آنے لگی تو شروع کے سیشنز میں وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اسی مخملی صوفے پر بیٹھ جاتی جہاں ماضی میں ایک خوفناک منظر نے جنم لیا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ڈر کے بجائے ایک عجیب سا سکون اور اعتماد جھلکتا تھا۔ میں نے اس کی جھجک کو توڑنے کے لیے کونسلنگ کا ایک نیا طریقہ اپنایا۔ میں اس سے پڑھائی، اس کے پسندیدہ مشغلوں، کتابوں اور دوستوں کے بارے میں پوچھتا۔ آہستہ آہستہ سارا کھلنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کالج میں آرٹس کی طالبہ ہے اور اسے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے مرگی کے دوروں اور دماغی الجھن کی وجہ سے اس نے برش کو ہاتھ لگانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔
میں نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ دوبارہ سے پینٹنگ شروع کرے، کیونکہ تخلیقی صلاحیتیں انسان کے اندر کے غبار اور چھپے ہوئے صدمات کو باہر نکالنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ سارہ کے والد اور والدہ جب بھی اسے چھوڑنے آتے ان کے چہرے پر ایک اطمینان صاف نظر آتا۔ وہ مجھ پر اب پہلے سے بھی زیادہ اعتبار کرنے لگے تھے، اور سارہ کے والد اکثر کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب، جب سے آپ نے اس کا علاج شروع کیا ہے ہماری بیٹی پہلے سے کہیں زیادہ خوش مزاج اور پرسکون ہو گئی ہے۔ ان کی یہ تعریفیں میرے اندر ایک عجیب سا احساس ندامت بھی پیدا کرتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس مصیبت میں یہ لڑکی مبتلا ہوئی تھی اس کی بڑی وجہ کسی حد تک میرا اپنا لمحہ فکریہ اور شیطانی کمزوری تھی، جسے قدرت نے معاف کر دیا تھا۔ لیکن اب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ سارہ اور اس کے جیسے دوسرے مریضوں کی فلاح کے لیے وقف کر دوں گا، تاکہ میری ضمیر کی عدالت میں مجھے ہمیشہ کے لیے سکون مل سکے۔ دن گزرتے گئے اور سارہ کے ساتھ میری یہ پروفیشنل دوستی اور ڈاکٹر مریض کا تعلق مزید مضبوط ہوتا گیا۔ روز کی ان طویل اور گہرائی سے بھری گفتگو کے دوران مجھے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آنے لگی کہ اگرچہ سارہ کے سوتیلے یا دوسرے والد اس کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، اور گھر کا ماحول بھی اب پہلے جیسا خراب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے لاشعور میں بچپن کا وہ خوف اتنی گہرائی تک پیوست ہو چکا تھا کہ وہ عام حالات میں ٹھیک تو رہتی تھی، لیکن ذرا سا ذہنی دباؤ یا ٹینشن بڑھتے ہی وہ ماضی کے اس ہولناک دن میں چلی جاتی تھی۔ میرا کام اسی پرانے خوف کی جڑ کو کاٹنا تھا اور اس کے دل سے یہ بات نکالنی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی موت کی ذرہ برابر بھی ذمہ دار نہیں تھی۔ میں نے اسے ہر سیشن میں یہ باور کرایا کہ ایک 8-9 سال کی بچی سے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے تقدیر کا کھیل کہتے ہیں، جرم یا قتل نہیں کہتے۔ ایک دن سارہ نے کلینک میں داخل ہوتے ہی اپنے بیگ سے خوبصورت سا واٹر کلر اسکیچ نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس اسکیچ میں ایک پرسکون بارش کا منظر تھا اور بارش کے قطروں کے نیچے ایک روشن سورج نکل رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ پینٹنگ میں نے کل رات بنائی ہے، اور جب سے میں نے اسے مکمل کیا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے دل کا سارا بوجھ اور اندھیرا ہمیشہ کے لیے دھل گیا ہو۔ اس کا وہ پر اعتماد اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میری 15 سال کی محنت اور اس بار میری نیت کا اخلاص رنگ لے آیا ہے۔ میں نے اس اسکیچ کو اپنے کیبن کی دیوار پر سجا لیا، جو اس بات کی سب سے بڑی گواہی بن گیا کہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کا سفر ناممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سے سارہ کی زندگی میں ایک مکمل سکون آ چکا تھا۔ اس کے وہ نام نہاد مرگی کے دورے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے، اور وہ کالج میں ٹاپ کرنے والی طالبہ بن چکی تھی۔ میرا کلینک جو کبھی ویران ہو چکا تھا اب دوبارہ سے شفا کا گہوارہ بن چکا تھا، اور لوگ دور دور سے اپنے ذہنی مسائل کے حل کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ سارہ اب جب بھی اپنے والدین کے ساتھ آتی وہ صرف ایک پرانی مریضہ نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ مثال بن کر آتی جو یہ بتاتی کہ انسان چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے درست راستے پر آ جائے تو قدرت اسے نہ صرف معاف کر دیتی ہے بلکہ اسے دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کا ایک نیا ذریعہ بھی بنا دیتی ہے۔ میں دل ہی دل میں جانتا تھا کہ یہ کامیابی میری کسی بہت بڑی ڈگری یا ہپنوٹزم کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ قدرت کا وہ انصاف تھا جس نے مجھے میری غلطی سدھارنے اور ایک گناہ گار انسان سے دوبارہ ایک سچا اور دیانتدار ڈاکٹر بننے کا موقع عطا کیا تھا۔